ہے کہ آپ کی پکچر جو ہے وہ اسٹل ہو گئی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر تھوڑا سا آپ کا پرابلم ہے، وائی فائی کی تھوڑی سی پرابلم آپ کو آ رہی ہے. آپ ایک دفعہ ایگزٹ لے لیں اور اس کے بعد پھر تشریف آئے تو ٹھیک ہو جائے. اچھا، تو ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر افشا ملک صاحبہ. ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ سال کیسا رہے گا. ہم یہ بھی پوچھیں کہ ارشد پرویز جو ہے ان کی صحت کیسی رہے گی اور ان کا جو ہے آنے والے دن ان پہ کیسے گزریں گے اور ان کی جو فرسٹریشن جو ہے وہ کیسے ختم ہوگی. میں ابھی تھوڑی دیر میں اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر بھی ڈال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو ہماری ڈاکٹر افشا ملک صاحبہ سے تو ہم یقینی طور پہ آپ کے کویشچنس بھی لیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کھڑے کیمرے کو اس طرح فریم میں آپ کا تصویر آئے گی. جی جی روٹیٹ میں ہوتا ہے بالکل صحیح ہوگا. اچھا سا کیمرہ آگے تاکہ میرا مائک تو دکھا جائے. آج لگتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے. آواز کٹ کے آ رہی ہے. کوئی بات نہیں ہے، آرام سے آ جاتا ہے وائی فائی. اس کو تھوڑا سا دھکا لگائے نا تو یقینی طور پہ یہ واپس. جی جی ہاں ابھی تصویر تو آپ کی صحیح ہوگی اور آپ کی آواز میں تھوڑی سی وہ ایکو سی ہے اور بریک بھی ہو رہی ہے. تو اگر آپ میری آواز سن سکتی ہیں تو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ وائی فائی جو ہے آج کیا اس کو پرابلم ہے. یہ وائی فائی کی پرابلم آ رہی تھی. چلیں ہم تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جب تک ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ قائم نہیں ہو سکتا. رانا صاحب یہ جو سچویشن ہے سیاسی طور پہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اور بہت سے جو سیاسی پنڈت بھی ہیں اس بات کی پروڈکشن کر رہے ہیں کہ یہ حالات جو ہے یہ لانگ مارچ اور دوسری چیزوں کے بعد جو ہے وہ بالکل میرا مطلب اس سے پہلے ہی جو ہے نا کم از کم جو یہ عمرانی حکومت جو ہے یہ تو جائے گی. یہ پہلے حلے میں تو یہ ہوگا. اور دوسرے حلے میں جو ہے جو جہاں تک سٹیٹمنٹ بھی آپ بھی جانتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس مقام پہ آ گئی ہے جہاں تک مولانا فضل الرحمان کو بھی پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جناب ہم سیاسی مداخلت نہیں کریں گے، آئینی حدود کے اندر رہیں گے، تو آپ یہ ڈڈا لانگ مارچ وغیرہ کو ختم کر دیا جائے اور یہ ہو. تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ اس میں تو خاور صاحب کوئی میرا خیال شک کی یا کسی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں کہ جو ابھی موومنٹ ہے جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ڈائیلاگز فوج کے ہوئے ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کو پیغام پہنچے ہیں تو وہ تو اس چیز کی واضح دلیل ہے. وہ محمد علی درانی صاحب کا جو میسج ہے اس میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس موو کر لیں، ووٹ آف کانفیڈنس موو کر لیں. تو وہ آپشن بھی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے پاس ڈیفینیٹلی جہاں سے آئی ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے ہم پاکستان میں پاکستان میں بیٹھا ہوں کھل کے بات کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجی ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس موو کریں. ہم اس میں کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے اور کوئی مداخلت نہیں کریں گے. اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہم دیکھیں گے اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا، ہم بات کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. یا نہیں آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن بریک. ہمیں اس کو سمجھنا ذرا غور کے ساتھ ہوتا ہے انٹرپشن، بلکہ کوشش کرتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے یا آپ کی آواز کافی بریک ہو رہی ہے، بہت ہی بریک ہو رہی ہے. لیکن آپ کی جانب سے جو ہے وہ سگنل بھی آ رہا ہے کہ آپ وائی فائی پر سگنل آپ کا ویک ہے.
تو برکت یہ ہے کہ امید تو یہی ہے کہ سگنل بہار ہو جائے، اور یہ جو نیا سال ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ سگنل کی پرابلم، دوسری پرابلم جو آ رہی ہیں، تندے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے آقا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آج دشمن ہمارے کو نہیں روک سکیں گے. ہم وائی فائی ان سے واپس لے کے آج بات کر کے یہاں سے اٹھیں گے. ہمارے ناظرین جو ہے آپ کی آواز سننے کے لیے اتنے 1.5 گھنٹے سے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کب تشریف لائیں گے. تو یہ ڈاکٹر صاحب آواز بلیو کریں کہ بڑی بریکنگ تو، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ویٹ کر لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائی فائی اگر واپس آ جاتا ہے تو آواز صحیح ہو جاتی ہے. ہمارے یہ دیکھنے والے ہیں حسن شہزاد، وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کیا بات کی ہے. نظر لگ گئی ہے، یہی کہا ہے آپ نے رانا صاحب، آپ نے بھی یہی سنا ہے. تھوڑا سا ویٹ کر لے تو کوئی ایسی بات نہیں. وہ میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہیں آپ کمنٹس میں ڈال سکتے ہیں. ہم یقینی طور پہ ڈاکٹر صاحب سے وہی آپ کے کویشچنس لیں گے کہ ان کا کیا ہے، ان سے جو بھی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں. یہ وائی فائی کی سم ٹائمز یہ پرابلم ٹیمپریری سی ہوتی ہیں اور یہ گو اوے بھی ہو جاتی ہیں. تو برکف یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آج آپ کی بات ہو کے رہے ڈاکٹر صاحبہ سے. تو اگر آپ کو کوئی کویشچنس ہے آپ ہمیں کومنٹس میں لکھیں. میں آپ کو ایک نمبر بھی دیتا ہوں واٹس ایپ کا کہ اگر آپ وہ اس کو اگر آپ نے ان کو کال کرنا ہے ڈائریکٹلی تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں. میں نمبر اسکرین پہ ڈال دیتا ہوں. اچھا تو ڈاکٹر صاحبہ تو جو ہے ان سے آ جاتی ہے ابھی تھوڑا سا نا کہ آ گئی. تو اچھا ابھی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. میں ابھی بالکل درست ہو گیا، میں بھی آپ کی آواز سن سکتا ہوں. اور یہ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے یا آ جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں. آپ اس کو میرا مطلب اگر آپ کو کویشچن ہے واٹس ایپ نمبر آپ کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کا بھی نمبر اگر ہوگا تو ہم ڈال دیتے ہیں اس پہ، آپ ان کو اس کے نمبر پہ بھی بعد میں کال کر سکتے ہیں. ایکچولی جب لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحبہ آپ کا جو پروگرام ہوا تھا تو فیڈ بیک اور لوگ جو ہے وہ آپ کا کنٹیکٹڈ نمبر مانگ رہے تھے آپ سے. میں نے کچھ کو دیا بھی، کچھ کے ساتھ پتہ نہیں وہ رابطے آپ کے ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. میں تھوڑی سی خرابی آ رہی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وی کین اگر آپ کوئی مجھے نمبر اپنا بھیج دے ایسا کہ آپ کی تصویر یہاں بھی رہنے دے اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو کال کر کے واٹس ایپ پہ لے لوں تاکہ آواز اور پکچر کا دونوں کا رابطہ رہے. تو یہ ایسے بھی ممکن ہے. ہاں دوسرے نمبر پہ مجھے کال کریں تو پھر یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ جو آواز کا ادھر سے ہو جائے گا اور پکچر تو آپ کی آ ہی رہی ہے. تو اگر چلے گی تو چلے گی، نہیں تو آپ جی کال کر لیں آپ نے. آج کا جو سال نو ہے، آج ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ یہ پہلا پروگرام تھا ہمارا، اور ہم یہ اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی ان کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے آنے والا سال جو ہے وہ کیسا رہے گا. لیکن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، ابھی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو وائی فائی کی پرابلمس ہے انشاءاللہ یہ تو جاتی رہے گی. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور
آپ یہ بتا دیں کہ یہ سال جو ہے پچھلا سال تو ہم نے ایک کرونا وائرس تھی پوری دنیا پہ اس کا اثر تھا اور ابھی تک بھی ہے اور یقینی طور پہ بہت سی ہم نے قیمتی جانیں جو ہے وہ کھو دی گئی ہیں اور ابھی کچھ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے کیلیفورنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا پچھلے ہفتے 3 ہفتے کے لیے، تو اس کا جو سایہ جو منڈلا رہا ہے کورونا کا وہ ابھی تک ہمارے سروں پہ، یہ کب تک یہ ساری پرابلمس جو ہے سالو ہو جائیں گی یہ کورونا وائرس کے لحاظ سے؟ ایکچولی ایسا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی وبائیں آئی ہیں جو ان کی ہسٹری ہے جو تاریخ ہے، کوئی بھی وبا جب آتی ہے تو اس کو جاننے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 2-2.5 سال کہیں نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، اب کیونکہ ہم ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، ویکسین بھی آ چکی ہے، اس ویکسین کے اپروو ہونے تک اور عام لوگوں تک پہنچنے تک مزید 1 سال لگ جائے گا۔ جی اب جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کووڈ کا جو وائرس ہے وہ اپنی شیپ چینج کر رہا ہے ایکچولی، تو ابھی اگر ہم اپنے اسٹرولوجی اور حروف ابجد کے لحاظ سے نمبرولوجی کے بتائیں تو وہ بھی ٹیکنالوجی کی دی ہوئی تاریخ کے حساب سے ہی میڈیکل جو کہہ رہی ہے اس حساب کے ساتھ 2021 کے جو پہلی سرمائی ہے نا، پہلے 3 مہینے 6 مہینے ان میں کووڈ جو ہے وہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو یہ سچویشن پوری دنیا سفر کر رہی ہے، کہیں کرفیو چل رہا ہے، کہیں لاک ڈاؤن ہے، کہیں جو ڈیتھ ریشو ہے وہ زیادہ ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہے، لیکن کئی ممالک میں جیسے کہ فارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے وہ کافی حد تک حالات بہتر ہیں، اس میں انوائرمنٹ کا بھی بڑا رول ہے۔ لیکن اگر ہم کووڈ کی بات کریں تو وہ دنیا کو اس سال میں متاثر کر رہا ہے اور کرے گا۔ اچھا، اور یہ جو سال ہے نا، یہ سال 2020 سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اچھا، یہ پرابلمز منڈلاتی رہیں گی ہمارے سروں پہ، منڈلاتی رہیں گی 2021 میں۔ اس سال کا جو ستارہ بن رہا ہے نا وہ لیو بن رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا نمبر جو ہے نا وہ 5 ہے اور جو اس کا ستارہ جو ہے نا وہ مریخ ہے۔ ٹھیک ہے، سن ہے لیکن اس کا مطلب کہ جو آپ کہتے ہیں نا جو آپ کے بہت باتیں چل رہی ہیں فوج کی، ہمارے یہاں مارشل لا کی، آئینی اداروں کی، تو ان کو یہ سال بہت سوٹ کرے گا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ان کو یہ سال سوٹ کرے گا کہ مارشل لا کے کوئی لگنے کے چانسز آپ کہہ رہے ہیں؟ مارشل لا اس طرح نہیں لگے گا جس طرح پہلے لگتے رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ پاکستان اس کے جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہی ادارے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا روپ دھار کر آتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ 100% ڈیپینڈ کر رہی ہے ہمارے جو ہیں وردی والے اداروں پر۔ تو یہ سیم یہ جو سال ہے آپ یہ دیکھیں کہ 1971 کا 1971 کا جو سال تھا نا جی وہی یہ 2021 ہے۔ ایون کہ اس جو کیلنڈر ہے نا، اگر آپ کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں 1971 کا اور 2021 کا تو وہ سیم ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک کویشچن ہے کہ یہ جبر اور ظلم جو ہے اس کی جو رات جو ہے وہ کب چھڑے گی پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے جو عوام ہے ان کا 73 سال سے ایک سرڈن جو ہے جرنیلی طبقہ جو ہے جو مافیا جو ہے استحصال کر رہا ہے اور ان کے بنیادی حقوق کو سلب کیا گیا ہے۔ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اپنے حقوق کے لیے وہ میدان عمل میں آئی ہے۔
ہم دیکھ رہے ہیں کہ 73 سال پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق جو ہے وہ بڑی بری طریقے کے ساتھ سلب کیے گئے ہیں. یہ ان کے حقوق کب ملیں گے؟ ان کے بنیادی حق کب ملیں گے؟ ان کو تعلیم کب دی جائے گی؟ ان کو پراپر طور پہ کب دی جائے گی؟ ان کے بچوں کو اسکول کب بھیجا جائے گا؟ ہم جو ہے وہ جسمانی طور پر تو آزاد زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم پوری طرح سے نہیں جا رہے ہیں. دنیا میں پاکستان نہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنے اسلامک ساری کی ساری جو ہیں وہ اس طرح کے حالات سے گزر رہی ہیں کہ وہ اپنے سفر کی حد میں ہیں. جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، رائٹ، جن کے پاس آئل بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس ایسے سورسز کی کمی نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہے نا، وہ اس وقت پرابلم کا شکار ہے. یہ اصل میں جنگ جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کی ہے. اچھا، ٹھیک ہے جی. اور وہ ہم جسے ہم زائونسٹ کہتے ہیں، جو چند ایسے خاندان ہیں جو پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. جی. جس میں ایک کیمرہ روٹیٹ کرتا ہے نا، جی، اس سے دنیا کی ساری اکانومی، دنیا کی ساری پاور جو ہے نا اسی ایک فیملی کے ہاتھوں میں روٹیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ساری دنیا کو چلا رہے ہیں. وہ کسی بھی طرح سے نہیں جانتے کہ پاکستان یا کوئی اور مسلم اسٹیٹ جو ہے وہ حقیقتاً سپر پاور کا روپ دھار کر ان کو آنکھیں دکھائے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اداروں کو خرید دیتے ہیں یا ہمارے اداروں کو استعمال کرنا جانتے ہیں، چاہے وہ روس اور افغانستان کی جنگ ہو، ٹھیک ہے، یا روس اور امریکہ کی سرد جنگ ہو، کولڈ وار ہو، ٹھیک ہے، یا امریکہ اور چائنا کی ہو، کوئی بھی ہو، پاکستان جو ہے اس کا شکار رہا ہے. جو ہماری عوام ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. وہ تو صرف یہ چاہتی ہے کہ مہنگائی نہ ہو، انہیں 2 وقت کی روٹی آسانی سے مل سکے، ان کے بچوں کو تعلیم مل سکے، انہیں علاج معالجے کی سہولتیں ہوں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں چاہے وہ سول بیوروکریسی آئی یا مارشل لا آیا، جس کے ہاتھ جو لگا اس نے ملک کو کھایا. غریب عوام کا کسی نے نہیں سوچا. کبھی کوئی ڈیم کے نام پہ لوٹ کے لے گیا. آج کل وہ بابا ڈیم والا کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہوگا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. آپ ہی ہمیں کچھ بتا رہے بابا ڈیم کا. اوورسیز پاکستانیوں نے اتنا فنڈ دیا جی. اس کے علاوہ جو غریب سے غریب بھی تھا اس نے پیسہ ڈالا کہ ہمارے ملک میں جو پانی کی قلت پیدا ہونے جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اب ہمیں بتائیے نا کہ ہم اپنے حقوق کی جو جنگ ہے وہ کس سے لڑے؟ ہم اپنے ہی اداروں کے ہاتھوں جو ہے کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں. وہ کس کے ہاتھوں میں اپنا خون تلاش کرے کہ ہمیں پتا تو ہے یہ امام شہر نے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں دستانے. تو چکر یہ ہے کہ یہ 73 سال سے جو ہے وہاں سے ہی تلاش کرنا ہے. ان کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے. اس وقت یہ ہے کہ 73 سال سے اس قوم کو کہاں سے کہاں لے گیا، ان کے بنیادی حقوق ہی دے دیں. یہ دنیا کی جتنی بھی ایک مہذب قوم ہے ڈاکٹر صاحبہ، ان کے عوام کا اتنا اچھا ہے کہ کوئی غریب سے غریب ہو، کوئی امیر سے امیر ہو، ان کو بالکل ایک مساوات کے ساتھ ہوتا ہے. ان کی لائف اپنی اپنی جگہ پہ انجوائبل ہے. اگر پاکستان کے میں اگر آپ لائف دیکھیں تو جو غریب ہے اس بیچارے کی زندگی کچھ نہیں ہے. کوئی بس دنیا میں آتا ہے، بس اسی طرح میں کر کے چلا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو بنیادی حق دے دی جائے، ان کے بچوں کو تعلیم دے دی جائے، ان کو میڈیکل کی سہولتیں دے دی جائیں، ان کو بیسک دے دی جائے، یقینی طور پہ اس لائف سے جو اللہ کی جی پاکستان کی جتنی بیوروکریسی ہے، جی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسپیشلی پولیٹیکل پارٹیز، یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ سارے لیڈر جو ہیں وہ فوج کی گود میں پروان چڑھے ہیں.
جی ٹھیک ہے. جی جی. پھر اس کے بعد جب وہ جماعتیں بن گئیں جن کو باری باری حکومتیں ملی جی, وہ سب اسی کوشش میں رہے کہ ہم اپنے دور حکومت میں جتنا اس ملک کو لوٹ کر اپنے خاندان کو جتنا مضبوط کر سکیں. درست بات ہے. اب سیاست بھی جو ہے وہ ماروثی بن چکی ہے. ٹھیک ہے, چاہے کہ ان کے بچوں میں وہ اہلیت ہے یا نہیں ہے. ہمارا ملک کرونا 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 ہو رہا ہے. ابھی میں تھوڑے دن پہلے بھی ایک اپنے عزیز ہیں کرونا کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں اور ان کی فیملی جانتی ہے کہ کس طرف سے وہ گزر رہے ہیں. لیکن ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ان کو جلسوں کی پڑی ہوئی ہے. وہ نا جمہوری رائٹس کے لیے کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے ڈاکٹر صاحب, اگر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ جو زیادتی 73 سال سے ہوئی ہے, شاید آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں, میں یہ کہتی ہوں آپ عوام کو جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں استعمال کر لیتے ہیں. عوام نکلتی ہے, یہ لفظ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ نکلتی ہیں. نہیں بات سنیں, اگر آپ نکلتی ہیں, نہیں آپ بھی نکلیں گے اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس لیے نہیں نکلوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں ان کی حقیقت کیا ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے, ان کی حقیقت یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. جب آدمی کی مجبوری ہوتی ہے, آج پاکستان میں ایک فیملی جو ہے, جی آپ دیکھیں کہ جو آج پولیٹیکل پارٹیز باہر نکل رہی ہیں جی, وہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے عوام کو کون سا ریلیف دیا؟ کیا نہیں دیا؟ کتنے ہاسپٹلز بنا دیے؟ کتنا نہیں دیا ہاسپٹل؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں کتنے ہاسپٹل بنائے, میں بتاتا ہوں آپ کو کتنے ہاسپٹل بنائے. یہ ہم پچھلی اگر حکومت کی بات کرتے ہیں, میاں نواز شریف, شاید آپ کو علم نہیں اس بات کا ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہاسپٹلوں کی تعداد بتائیں. لاہور کے اندر, پورے پاکستان کے اندر ہاسپٹل جو ہے وہ ہاسپٹل بنائے, کڈنی کے ہاسپٹل بنائے. میں آپ کو ڈیٹیل دے دے, میں آپ کو میں ڈاکٹر ہاسپٹلز میں انہوں نے یونٹ ضرور بنائے ہیں. ہاسپٹلز میں اسلام آباد جیسے شہر میں رہ رہی ہوں میں, ڈاکٹر صاحب کوشش کرتا ہوں کہ خواجہ سلمان صاحب کو میں لائن پہ لے کے آؤں. اگر وہ پنجاب کے وزیر صحت بھی تھے اور وہ آپ کو اگر جی, ابھی آپ پوری دنیا میں کرفیو چل رہا ہے, جی لاک ڈاؤن چل رہا ہے, جی ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کووڈ سے بچیں. جی ٹھیک ہے جی, آپ اسکول بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دفتروں میں 50% حاضری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں. وہی آپ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بھی ہم دیکھیں پورے بغیر, ڈاکٹر صاحب اس ملک میں بھی, ہم امریکہ میں بھی رہتے ہیں, ہم پچھلے 1 سال سے لاک ڈاؤن ہوا ہے. یہ تو خودکشی کرنے کے برابر ہے. تو کیا کریں؟ میرا مطلب یا تو عوام کو مار دو نا, اس کو گولی لاؤ, اس کو مارو, سیدھا بھون دو ان کو حق نہیں ہے ان کی سیفٹی کا کوئی. میں تو بات کر رہی ہوں کووڈ کی سچویشن کی, میں کووڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میرے جو عزیز ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ رکے یہاں پہ. اگر آپ کہتی ہیں کہ جنرل جو ہے وہ افضل جو تھا وہ سپریم کورٹ میں جا کے یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ایک مریض پہ 25 لاکھ لگ گیا ہے, کیا آپ اس بات کو مانتی ہیں کہ 25 لاکھ لگا ایک مریض پہ؟ میں بالکل نہیں مانتی. کیا دنیا نے ان کو امداد نہیں دی؟ بالکل نہیں. کیا وہ عوام تک پہنچی ہے؟ آپ تو پھر کیا بات کرتی ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں خاور صاحب, ہم نہ پی ٹی آئی کو فیور کر رہے ہیں نہ ہم پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں, میں ایک عوام کا نمائندہ بن کے بات کر رہی ہوں. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اطلاع کے لیے آپ کی این ڈی ایم اے نے, میری بات سنیں خاور صاحب, کچھ چیزوں کا آپ کو نہیں پتا ہوگا شاید. میں یہی پتا لگانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جس کا مجھے پتا نہیں. میں بتا رہی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, ان کو قبضے میں لے کے انہوں نے ٹینڈر نکالے, ٹھیک ہے, اور وہ سامان انہوں نے ان لوگوں کو دیا جنہوں نے اس کو ڈبل قیمت پہ بیچا, اور اس پہ جنرل صاحب نے بھی کمیشن لیا, سٹنگ منسٹرز نے بھی لیا, ٹھیک ہے, اور پاکستانی عوام کو
उन लोगों ने हेल्प आउट किया जिन्होंने अपनी जेब से किया। जैसे मैं किसी में 50 में मास्क बांट सकती थी, मैंने बांटे। किसी ने 100 में किया, किसी ने 10 में किया, किसी ने गरीबों के घर राशन डलवाया, लेकिन हुकूमत ने तो 1 रुपया भी नहीं। तो यही मैं बात कह रहा हूँ कि हमारी रियासत की ये जिम्मेदारी होती है। मैं सबकी बात कर रही हूँ जो धोखा दे के इस हुकूमत में आने के लिए रियासत मदीना बना रहे थे। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जो अभी ये यहाँ पे कर रही है कि जी हम पीडीएम में ये कर रहे हैं। आप देखें जी, उनका इलाका है मिट्टी, ठीक है, वहाँ कितने हजारों बच्चे जो है ना हर साल बूढ़े जवान जो है वो कहत से मर जाते हैं। जी जी। कराची मेरा अपना शहर है, मैं वहां पैदा हुई हूँ, मैं वहां बड़ी हुई हूँ। वहां के सरकारी स्कूल खंडर बन चुके हैं। हॉस्पिटल की इतनी ज्यादा बुरी हालत है, वहां भुट्टो आज भी जिंदा है, ठीक है, लेकिन गरीब अवाम मर रही है। ठीक है जी जी। आप सिंध के अस्पतालों की, स्कूल की हालत जाके देखें। मैं आपको बताऊं कि आप पंजाब की बात कर रही हैं, मेरा ताल्लुक जिस इलाके से है ना जी, वो अस्करी इलाका कहलाता है। ठीक है। चकवाल, जेलम, जी जी, ठीक है, जहाँ से सारी फौज। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। जिस गांव की मैं रहने वाली हूँ जी, उस गांव में 1930 में प्राइमरी स्कूल बना था। वो स्कूल आज मिडिल हो गया। मुबारक हो आपको। जी जी, वो आज वो मिडिल हुआ है, आज से 2-3 साल पहले। वहां पे पानी नहीं, वहां पे आज भी औरतें 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जाके पानी भर के लाती हैं। ये जो साहिब हैसियत लोगों ने घरों में बोरिंग करवा ली है। ठीक है जी जी। बिजली की हालत ये है कि वहां पे वोल्टेज पूरी नहीं आती। ठीक है, वहां पे वो फ्रिज लगाते हैं ना तो वो साथ वॉशिंग मशीन नहीं लगा सकते। और देखिए डॉक्टर अफशाम मलक जो है इस्लामाबाद में बैठे, उनका वाईफाई नहीं आता। देख लें आप, अंदाजा लगा लें आप। अच्छा, फिर आप इन चीजों की बात करें ना, हम ये नहीं कहते कि शायद हमारा मुल्क है ही गरीब। ये बहुत पोटेंशियल है, ये आपको किसने बताया? नहीं, मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे अप्रिशिएट भी तो नहीं किया जाता ना, कि जिसमें अगर आप देखें ना, आप पढ़ी लिखी हैं, आपको सब पता है, सियासत का पता है, और अगर आप जो है ये कह रही हैं, मैं आपको बताऊं खावा यूसुफ साहब, इस रूहानियत में आके ना जी, मैं जो है ना इतने लोगों के, क्योंकि मैं लोगों के राज जानती हूँ, लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, आके शेयर करते हैं। जी जी। कौन सी पार्टी के लोग होंगे या कौन से लोग होंगे इदारों के जो मेरे पास नहीं आते। ठीक है, लेकिन मेरा जो है ना, मैंने हल्फ उठाया हुआ इस चीज का जी, कि मैं किसी के राज से मैंने पर्दा नहीं उठाना। नहीं, ये रूहानियत और जो भी साइल है वो तो आपका मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये मैं एग्री। जितनी इस मुल्क के साथ जी, इस मुल्क की गरीब आवाम के साथ ज्यादती हो रही है जी, और जो लोग कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि वो ना इस दुनिया में बल्कि इससे अगले जान में भी इस तरह नहीं होगा कि वो बगैर दिए कुछ भुगते कुछ चले जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आती, वो किसी ना किसी तरह से जो वो बोया वो काट रहे होते हैं। जी जी, ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी अपनी आंखें, अपने कान खुले रखने होंगे जी, हमें न्यूट्रल होके। अगर हम चाहते हैं ना बेइज्जत अवाम या बेइज्जत कौम हमारी तकदीर बदले, तो हमें किसी की अंदर तकलीफ नहीं करनी। बिल्कुल उस बात है, जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। जी, हमारे अंदर इतनी करेज नहीं है। जी जी, हम जिसको चाहते हैं ना, हम कहते हैं कि उसकी गलतियां भी ठीक है। जिसको हम नहीं चाहते उसकी हम कहते हैं अच्छाइयां भी हमारे लिए बुराइयां हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जो आपके लिहाज से जो सितारे जो है वो लियो में है 2021, और इसका जो असरात जो है वो 21 तक भी मुकम्मल तौर पे नहीं होंगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जो कोविड-18 है उससे इस कौम की निजात कब होगी? इसको मजीद 1 साल लग जाएगा। अच्छा, 1 साल और लग 2021 जो है ना जी,
یہ اسی میں جائے گا. میں کووڈ 18 کی بات کر رہا ہوں, 19 کی نہیں, وہ تو آپ نے بتا دیا کہ لیو میں جا رہا ہے. تو کووڈ 18 جو ہے نا جی, وہ بھی کووڈ 19 کی طرح اس سال جو ہے نا اپنے سروائیول کی جنگ لڑے گا. ٹھیک ہے, لڑے گا. اور اس میں یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ آئیں گے. جو ہمارے کووڈ 18 کو کریٹ کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے خلاف ہوں گے ان کے ساتھ. جی, اور اگر انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا جو کووڈ 18 کے پیشنٹ ہیں تو وہ سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو سال ہے نا جی, یہ کووڈ 18 لانے والوں کے لیے پاورفل ہے, ان کے لیے جو ہے نا وہ فیوریبل ہے. یہ تحریک جو ہے, یہ اسٹرگل جو ہے اسی سال تک بھی جاری رہے گی, یہ اینڈ اپ نہیں ہوگا, جاری رہے گی. اور جی, اور اس کا وہ رزلٹ نہیں آنا جو یہ عوام کو بتا رہے ہیں یا یہ خود چاہ رہے ہیں, بلکہ یہ خود ہی کوئی یو ٹرن لے گا, کوئی کچھ کرے گا. اب دیکھیں ایک طرف وہ کہتے ہیں جی ہم استعفے نہیں دیں گے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم الیکشن بھی لڑیں گے سینٹ کا. جی, ایک پارٹی کہتی ہے نہیں ہم استعفے بھی دیں گے, ہم نہیں وہ معاملہ سیٹل ہو گیا ڈاکٹر صاحب, وہ تو سیٹل ہو گیا. نہیں, میں ایک مثال دے رہی ہوں, اسٹیٹمنٹس کی دے رہی ہوں نا. جی, نہیں یہ تو میرا مطلب ہے کہ جو کریٹیسائز ہوتا ہے یا کوشچنس ہوتا ہے یا تحفظات ہوتے ہیں یا تجاویز ہوتی ہیں, یہ تو بنیادی جمہوری حق ہے ہر چیز کا, یہ اس میں ہونا چاہیے. میں وہی کہہ رہی ہوں. لیکن اس کے آپ نتیجے کا پوچھیں نا جی, کہ آخر پہ اس کا کیا نتیجہ آئے گا, کیا کنکلوژن ہوگا. تو اس سال کے آخر تک بھی نا, مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مارشل لا لگ جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ مارشل لا نہیں ہمارے لگے, ستاروں کے حساب سے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل طور پہ آپ سیاسی صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں اوور آل بین الاقوامی جو, کیونکہ بین الاقوامی جو سیاست ہے نا جی, اس وقت سارے ملک جو ہے نا وہ کووڈ 19 سے لڑنے کی جنگ میں جی, وہ آپس میں لڑنے کے بجائے جو ہے وہ کووڈ 19 جی, جو اسرائیل ہے جی, وہ زیادہ پاور پکڑے گا. اچھا, جو اسلامک اسٹیٹس ہیں ان کو زیادہ وہ پریشرائز کرے گا اپنی پاور کو منوانے کے لیے. جی, ٹھیک ہے. اور جیسے یہ اسلامک ریاستیں یو اے ای وغیرہ, سعودیہ, ان کے ساتھ یہ اور زیادہ اپنے تعلقات کو بڑھائے گا. جی, امریکہ جو ہے وہ اس کی پولیٹکس جو ہے وہ سیم ہی رہے گی. اچھا, وہ جو پہلے ٹرمپ کے دور میں تھا انہیں کو وہ فالو کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ پارٹیاں تو دو ہیں, وہ تو ٹرمپ تو ریپبلکن کا تھا اور یہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے مختلف نہیں چلے گا. دنیا کے ساتھ پوچھا ہے نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. پولیٹکس کے ساتھ پوچھا ہے, وہ اس سے مختلف نہیں ہوگا یہ سال جو 2020 میں جو حالات رہے ہیں. جی, ڈاکٹر صاحب کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ لائیو ود خاور یوسف کا کیا فیوچر ہے؟ بہت اچھا فیوچر ہے, آپ اسی طرح پروگرام کرتے رہیں گے. اچھا, اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے رہیں گے, اور اچھے لوگ آئیں گے, ڈسکشنز ہوں گی جس سے لوگوں کو سیکھنے کا اور جاننے کا بہت موقع ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن 2021 کے حوالے سے ہم ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ سال زیادہ توقعات کا سال نہیں ہے. کچھ اسٹارز جو ہیں جن کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے. اچھا, جن میں جن کا اسٹار ٹورس ہے جی, ٹھیک ہے, ان کو کینسر کو. ڈاکٹر صاحب اپنا مائک کھولیں ذرا, اس کا میرے خیال میں آپ کا وائی فائی بحال ہو گیا ہے, تو اگر اپنا مائک ادھر سے کھولے تو ڈائریکٹ ہم بات کر سکتے ہیں. مائک آن کرنا ہے آپ نے صرف. ہیلو, جی, ابھی مجھے آپ کی ٹیلی فون سے ہی آواز آ رہی ہے. ہاں مائک ادھر, ہاں ابھی آواز آ رہی ہے ابھی. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو 4 اسٹارز ہیں نا جی, ان کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے جی, جو 2021 ہے. لیکن جو باقی اسٹارز ہیں جن میں کیپریکارن ہے اسپیشلی, اور ان کے ساتھ یہ جو سال ہے وہ میچ نہیں کرتا. کیپریکارن کے ساتھ وہ کون سا مہینہ آتا ہے؟ جنوری کا. اچھا ٹھیک ہے, جنوری والا ہے. نہیں کیپریکارن تو آپ نے انگلش میں ہو گیا, یہ اردو میں اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ جدی. کیا؟ جدی اسٹار. او جدی اسٹار, ٹھیک ہے.
تو جدید سٹار کے لیے یہ آپ جنوری جو ہے وہ پھر کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو 2021 جو ہے نا جی تو اسی طرح جو ہے وہ ایریز کے ساتھ بھی یہ 50-50 رہے گا، جس کو ہم حمل کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹورس والوں کے لیے یہ سال اچھا ہے، لیکن اس کے 70% اچھا ہے. 70%. وہ 30% کون سی ڈیفیکلٹی؟ بس وہ اس میں یہ آ سکتا ہے نا کہ مالی لحاظ سے، اچھا میں سمجھ گیا، جسمانی لحاظ سے کوئی بیماری آ سکتی ہے، کچھ ایسا وقت آ سکتا ہے جو کروشل ٹائم، کروشل مومنٹس ہوں گے زندگی. ٹھیک ہو گیا جی. اسکارپیو کے لیے یہ سال اچھا ہے. اسکورپین، حالانکہ 2020 جو تھا نا وہ بہت خراب تھا. اچھا اسکورپینز، لیکن اسکارپیو کی اب وہ کچھ سکون کا سانس دے سکیں گے اسکارپیو والے. ٹھیک ہے. یہ کون سا مہینہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ اکتوبر والے. اکتوبر کا. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایکویریس ہے، ان کے لیے یہ سال جو ہے نا وہ تھوڑا 50-50 ہے. ایکویریس یہ اردو میں کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ یہ جی آتا ہے آپ کا اپریل اور مئی کے درمیان. اچھا اپریل اور مئی کے درمیان والے سن رہے ہیں. ایکویریس جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں. اسپائسیز ہے مارچ، جو مارچ کے پیدائش میں لوگ ہوتے ہیں جی، ان کے لیے یہ سال جو ہے شروع میں زیادہ اچھا ہے. کچھ ہوں گے اس لیے میں ورگو والوں کے لیے. اچھا جو سپٹمبر کے ہیں. اچھا وہ بھی جو بہت سارے ان کے مالی معاملات تھے جو پچھلے 1.5-2 سال سے نہیں ہو سکے تھے، وہ اس میں وہ کر سکیں گے. اچھا پھر ہم جب روح ابجد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں نا، تو یہ سال جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میں ڈاکٹر صاحب اگر میں ایک سیکنڈ آپ کو انٹرپٹ کروں، تو اگر آپ مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر جس پہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں فیوچر میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو تاکہ میں اسکرین پہ ڈال دوں تو وہ آپ کو ڈائریکٹ پروگرام کے بعد کال بھی کر سکتے. کیا نمبر کیا ہے آپ کا؟ جی آپ پاکستان کے کوڈ کے بعد ہے 0092 کے بعد جی 300 9197 9197 910. تو یہ ہو گیا 300-9197-910. یہی نمبر ہے جی؟ جی بالکل یہی نمبر. اچھا یہ میں اسکرین پہ ڈال رہا ہوں. اچھا غلطی ہوگی. چلیے آپ بات کرتی رہیں، میں ذرا نمبر کو دیکھ لیتا ہوں. پھر ایک دفعہ پھر لکھوا دیں. 300 91 97 910. جتنے بھی دیکھنے والے انہوں نے آلریڈی لکھ بھی لیا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہم یہ اسکرین پہ ڈال دیتے ہیں. اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے ڈاکٹر افشاں کا. اگر آپ کو کوئی بھی فیچر یا آپ کی کوئی مسائل ہوں، روحانیت کے لحاظ سے کوئی مسائل ہوں، تو آپ یقینی طور پہ ڈائریکٹ ڈاکٹر افشاں کو کال کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر ذرا نوٹ فرما لیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ روح ابجد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے نہیں دیکھتے ہم. اچھا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام ہوتا ہے اور آپ کی والدہ کا نام. ٹھیک ہے. اس کا جو حساب ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جی وہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے نہیں دیکھا جاتا کہ آپ فلاں منتھ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا اسٹار کیا ہے، فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا. اس میں صرف اور صرف آپ کا نام اور آپ کی والدہ کے نام سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اس کا رزلٹ 70% ہے جو ہم ڈیٹ آف برتھ سے دیکھتے ہیں، تو جو حروف ابجد نمبرولوجی سے ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ
میں نے کہا کہ یہ ہم نے دیکھ پاتے ہیں عامر خان ہیں وہ فارغ ہیں جنوری سے فروری کا ہوتا ہے اکتوبر سے بات کر رہے ہیں جنوری سے فروری کا ہوتا ہے اکتوبر کا نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے غلطی سے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے یہ جنوری سے فروری کا ہوتا ہے یہ کیا ہے جو ہے یہ نہیں شروع ہوتا ہے جنوری کا کیپریکارن کا دسمبر اور جنوری کا اچھا نہیں یہ ہمارے دیکھ وہ جو ہے وہ جنوری سے فروری کا ہوتا ہے اپریل کا نہیں نہیں ایکویریس جو ہے نا وہ 15 فیبرری سوری آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ 20 جنوری سے لے کے 19 فیبرری تک ہوتا ہے ہاں جی چونکہ میرا تو 25 تھا میں تو 25 ہوں سوری کیپریکارن میرے پاس لکھا ہوا تھا نا تو وہ اچھا چلو کریکٹ ہو گیا جی ڈاکٹر صاحب تو اچھا تو جو ہم دراصل ہم جو ہے نا اسٹرولوجی کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے نہیں دیکھتے اچھا مثلا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کیپریکارن والے جنوری میں پیدا ہونے والے ہیں لیکن ہم جب آپ کی والدہ اور آپ کے نام سے دیکھتے ہیں نا جی تو اس میں جس کا عدد 10 آتا ہے نا اچھا وہ کیپریکارن کہلاتا ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح جو ایکوریس کی بات کی نا آپ نے جی وہ ہمارے اسٹاف سے جس کا نام میں 11 عدد بچتا ہے 11 آتا ہے اس کا ہوتا ہے جی اور اس کا جو ستارہ ہے وہ زحل بنتا ہے سیٹرن جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے دیکھنے والے ہیں حسن شہزاد یہ پوچھ رہے ہیں کہ کائنڈلی آسک بریفلی اباؤٹ لیو والا جی شمس ستارہ ہوتا ہے ان کا جی سن جی غصہ بہت آتا ہے اور ان کی باقی ستاروں سے جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہت کم بنتی ہے اچھا اور یہ مطلب کہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں ایموشنل ہوتے ہیں اچھا اگر یہ کسی سے آرام سے بھی بات کر رہے ہوں تو اگلے کو ان کی بات جو ہے نا وہ ایک دم گولی کی طرح لگتی ہے اچھا ٹھیک ہے تو مطلب کہ ان کے لہجے کی نرمی بھی دوسروں کو سختی محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ سمجھتے مطلب حکمرانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری مانی جائے باسی ٹائپ ہوتے ہیں باسی ٹائپ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ جو سال ہے نا یہ خود بھی لیو ہے جی اور جن کا ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے لیو ہوگا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے سال ٹھیک ہے لیکن ہاں اس سال انہیں کوئی بیماری جیسے اب یہ وبا ہے نا اس میں بچ کے رہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب مریم نواز کا سیاسی مستقبل ستاروں کے لحاظ سے ستاروں کے لحاظ سے یہ سال ان کے لیے اچھا ہے بہت پرومیننٹ ہوں گی ٹھیک ہے جیسا کہ وہ ہو بھی رہی ہیں لیکن ان سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جائیں گی جس میں وہ ریورس پہ چلی جائیں گی اچھا ٹھیک ہے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے جنرل پرویز باجوہ جنرل جاوید باجوہ جیل میں جائیں گے قمر جاوید باجوہ جی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے نہیں اچھا چلیں ٹھیک ہو فوجی نہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے جائے گا چلیں جمہوریت ہو اگر سوٹ کر رہا ہے اچھا ان کو سوٹ کر رہا ہے تو فیض حمید کا کیا کہیں گے آپ فیض حمید جی اگلے چیف آف آرمی اسٹاف آئیں گے فیض جو ہے وہ ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اگلے چیف آف اسٹاف آرمی آئیں گے تو جنرل فیض کی ایک اور چیز ہم بتا دیں جی ان کے ستارے کو ہم نے بڑے شوق سے بھی پڑھا ہے کیونکہ میرے علاقے سے تعلق ہے ان کا اچھا اس بندے کا جو دماغ ہے نا وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے بڑا کرمنل ہے ٹھیک ہے ہاں بڑا کرمنل مائنڈ دوسری سائڈ پہ نا جی دوسری سائڈ پہ نا یہ جن کے لیے جان دیں گے نا اور جن سے ان کی محبت پیار زیادہ ہوگا
आखिर पे ये उनको छोड़ देंगे या वो उनको छोड़ देंगे, शुरू से उनके साथ रहा होगा। अभी तक तो उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से हमें कोई बंदे से तो खैर नजर नहीं आ रही है, जितनी उन्होंने दुश्मनी पाकिस्तान से की है। पाकिस्तान भी तो बंदों से है ना। हाँ जी, वो भी बंदों से है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया ना। हाँ जी, चले आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो के मतलब क्या कहती हैं आप? बिलावल भुट्टो का मुस्तकबिल सियासत के लिहाज से ठीक है जी, लेकिन अगर आप इस साल की बात करेंगे तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है इनके। हाँ, अभी स्टार्ट है ना जी, तहरीक स्टार्ट हुई है ना जी। जी जी, देखें इनके लोग जो है ना उनको ना अंधी मोहब्बत करते हैं इन लोगों से, हालांकि अच्छा, उन्होंने उनके लिए कुछ किया या नहीं किया। ठीक हो गया, क्योंकि वो भुट्टो के खानदान से मोहब्बत करते हैं जी। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि भुट्टो एक ग्रेट लीडर था जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा टाइम निकाला। हमारे पास वाईफाई का आपका जो था कनेक्शन कोई अच्छा नहीं था, लेकिन हम बहुत जल्दी जो है एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह ताला। चूंकि मैं चाहता था थोड़ा सा जो है ना वो साल जो शुरू हुआ है आपसे ब्रीफ ले लें हम, और रूहानियत की बातें होंगी या बहुत सी बातें होंगी। तो अच्छी बात ये है, सियासी बातें ज्यादा हुई। आज सियासी बातें ज्यादा होगी, चूंकि मुल्क में सियासत ज्यादा चढ़ी, दिमाग पे चढ़ गई है ना, हमें वो सियासत चढ़ी हुई है आपका। तो एनी हाउ इंशाल्लाह आपसे होगी। आपका इस दुआ के साथ जी कि अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे। बिल्कुल दुरुस्त बात दुनिया है। भर के इंसानों को जी, तमाम मुसलमानों को जी, हमारे मुल्क को प्यारों को जी, अल्लाह ताला सलामत रखे से, इस परेशानी से, हर मुश्किल से। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जब भी आप आती हैं आपसे गुफ्तगू करने का हमारे नाज़रीन भी बहुत पसंद करते हैं आपके प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया। और आपका जो स्ट्रांगली एक बिलीव जो है रूहानियत पे, और आई मीन चूंकि एक कुछ तजाज आ जाता है इस्लामी तौर पे और इसमें, लेकिन आपके जो बिलीव जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपका जो फीडबैक भी हमें मिलता है वो यकीनी तौर पे लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह ताला बात तो होती रहेगी। लेकिन आपका वाईफाई आज जो है ना धोखा दे गया आपको। तो बरकत ये है कि ये फोन बंद हो गया उसकी। फोन नहीं, मुझे तो आवाज आ रही है आपकी। हेलो डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब का फोन के साथ भी हमारा राब्ता जो है वो खत्म हो गया। तो बरकत ये है कि बड़ा अच्छा रहा प्रोग्राम। साल का ये दूसरा हमारा प्रोग्राम था। संडे के रोज था, सियासी बातें भी हुई, डॉक्टर साहबा से बातें हुई, आने वाले फ्यूचर की बातें हुई। तो डॉक्टर साहबा का ये नंबर है आपकी स्क्रीन पे, अगर आप उनसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चंस जो भी करना चाहें आप इस नंबर पे कर सकते हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए, हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपनी दुआ में रखिएगा। कोरोना से ज़रूर परहेज़ करना है, एहतियाती तदाबीर जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है और अपना ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।